مدینہ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو. یہ خرید نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، بلکہ آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے نصیحت کرتی شریف پر جانا ثابت. ارے 1400 سال سے امت مسلمہ کا سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر جانا ثابت ہے. اس روزے کی تو شان ہی ہو رہا ہے نا، روزہ پاک کی تو شان ہی ہو رہی ہے. بدبختوں نے لکھتے لکھتے یہاں بھی لکھ دیا، وہ حال کا بدبخت دین پڑا ہوتا. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میں نے کہا 1000 سال بعد نکلنے والے منکر مولوی، تو 1000 سال بعد نکلا، کیا بلا ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کا کلام میرے سامنے موجود ہے، وہ تو سرکار کے پاس جانے کی ترغیب دے رہا ہے. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا آدھا حصہ یہ ہے، اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو. ایسے قرآن ہے، قرآن کہتا ہے اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو. رب العالمین خود رب ہو کر کہا جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے میرے محبوب کے پاس جاؤ. خود بھیج رہا ہے. ارے رب تو بھیج رہا ہے قرآن میں، تو روک سکتا بھی کیا ہے؟ تو نے اپنی منافقت کا اظہار کیا، تو نے اپنی 2 نمبری کا اظہار کیا، اپنی گمراہی بدبختی کا اظہار کیا. ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. ہمارا ہر عقیدہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے. تو کیا بلا ہے؟ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، قرآن میرے سامنے ہے. فرمایا سن کرے تو محبوب تیرے حضور حاضر ہوں. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فاستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں. واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کی شفاعت کرے. لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور اب ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. آج کیا کہتی ہے؟ آج یہ کہتی ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرے حضور آپ کے پاس آئیں. ہائے ہائے، تو کیا حضور ان کے نبی تھے؟ یا ہمارے بھی نبی ہیں؟ بولی ہمارے بھی نبی ہیں. تو اب بھی حکم باقی ہے، حکم ختم ہو. چاہے آپ فزیکلی چاہیں، چاہے آپ روحانی طور پر یہاں سے تصورات و تخیلات میں اپنے آپ کو سرکار پاک علیہ السلام یہاں سے دعا کریں، یہ بھی جائز ہے. وہاں جا کر دعا کریں، یہ بھی جائز ہے. اور میں نے کہا تو بڑا غلط لکھ رہا ہے، بڑی گندی بکواس کر رہا ہے. تجھے روزہ اطہر کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے. لکھی ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سرکار نے فرمایا اس منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. وہ جنت کے باغوں میں سے باغ کی زیارت کے لیے اگر لے جانا حرام ہے تو جنت میں جانا پھر کیسا ہوگا؟ کیا الو ہے یہ لوگ، کیا گمراہ بدبخت منکر ہے یہ لوگ. منافقت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کی ذات و صفات کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی میں میرے اور آپ کے آقا ہے. ارے جو کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی اس کی طرف نیت کر کے جانا حرام ہے تو پھر حلال کیا ہے؟ دوسری بات، جو جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے ٹکڑے کی زیارت کے لیے جانا حرام ہے تو جنت میں جانا پھر کیسا ہے؟ تیسری بات، ارے ایسا روزہ ہے کہ رب العالمین 70,000 فرشتوں کو صبح بھیجتا ہے، 70,000 فرشتوں کو شام کو بھیجتا ہے. میرے آقا کے روزے پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. اے منکر اللہ تجھ سے پوچھتا ہوں، تو بندوں پر کہتے لگا کر پھرتا ہے، رب تو فرشتوں کو بھیجتا جا رہا ہے. اب لگا پتا فرشتوں پر آئے والی نہیں آئے گی. حاجی صاحب ماشاء اللہ، جو ایک مرتبہ آ گیا اس کو دوبارہ والی نہیں آئے گی. ارے تو لوگوں کو روکتا پھرتا ہے. پہلی بات ہے تیرے روکنے سے رکتا کون ہے؟ ارے انہیں بھی روک کر دکھا. فرشتے رب العالمین کی انوار و تجلیات چھوڑ کر روزہ اطہر پر کیا لینے آتے ہیں؟ یہ ذرا مجھے کو سمجھا دے.
ادھر کیا لینے آتی 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام اور عاشق غلام نوکر 24 گھنٹے میرے آقا کے در اقدس پر روضہ اکبر پر حاضری لگواتے رہتے ہیں. منکروں نے اپنا کام بھی کرنا ہے, شیطانی ٹولہ بھی ہے نا, شیطانی ٹولہ نے اپنا کام کرنا ہے, غلاموں نے اپنا کام کرنا ہے. جو نبی علیہ السلام کی کسی شان کا بھی بے ادب ہے وہ شخص گستاخ دار اسلام سے خارج کافر منافق ہے. آقا کی کسی شان کی بے ادبی کفر ہے. اس سے بچو لوگوں, اپنی اولادوں کو اپنے پیاروں کو بچاؤ. آقا کی غلامی میں مر مچنے والوں کے ساتھ تو یہی دین ہے, یہی ایمان ہے, یہی دونوں جہاں میں کامیابی ہو.